سب سے پہلے افتخار صاحب میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ حکمران اتحاد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان آخر اختلافات ہیں کیا؟ بالکل چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں. کچھ اپوائنٹمنٹس کا مسئلہ ہے, کوئی ڈیپتھ میں نہیں ہے, کوئی فارن پالیسی پہ نہیں اختلاف, کوئی معاشی پالیسی پہ اختلاف نہیں ہے, کوئی گورننس پہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے کچھ تعیناتیوں کے بارے میں, اور یہ ہوتا رہتے ہیں. اور مور اوور ایک بات ہم لوگوں کو بڑی سمجھ لینی چاہیے کہ الیکشن اب آ رہے ہیں, اور یہ پی ڈی ایم کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے. اس میں جو جماعتیں ہیں, ایون مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, وہ ممکنہ طور پہ جو امیدوار کھڑے کرے گا خیبر پختونخوا میں, وہ شاید اپنی مرضی سے کھڑے کرے, کیونکہ یہ الیکشن انائنس نہیں ہے. تو ایسی بات مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہاں کچھ تعیناتیاں ہیں جن پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اور کچھ معاملات ہیں. کراچی کے معاملے میں میں نے دیکھا ہے ایک اختلاف کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈز کم دیے جا رہے ہیں. دیٹ از اے نوٹیبل تھنگ, اس پہ آدمی کو نوٹس لینا چاہیے. دوسرا یہ جو مولانا فضل الرحمان کا رویہ ہے کہ انتخابات کو آئینی مدعے سے آگے بڑھانے کا فیصلہ ہونا چاہیے, میں اس پہ تھوڑے 2 منٹ لوں گا آپ لوگوں کو. دیکھیں, اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں. اسمبلیوں کے ڈیزولوشن کے 2 معاملات ہیں. اگر یہ خود اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو الیکشن 60 ڈیز میں نہیں ہوں گے, 90 ڈیز میں ہوں گے. اگر اسمبلی کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور پھر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو وہ 60 دن میں ہوں گے. یہ بظاہر یہ 30 دن کا فرق کوئی فرق نہیں لگتا, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر اگست میں اسمبلی ہماری ختم ہو جاتی ہے, ساری اسمبلیاں, تو صدر پاکستان کی مدت جو ہے وہ جا کے ستمبر میں ختم ہو رہی ہے. اب صدر پاکستان کے چناؤ کے لیے ہمارے پاس ان کو الیکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ نہیں ہوگا, کیونکہ اسمبلیاں نہیں ہیں, نہ قومی اسمبلی ہے نہ صوبائی اسمبلی ہے. جو ان کے ووٹرز ہیں وہ ہے ہی نہیں ہیں. تو پھر یہ ہوگا کہ صدر پاکستان کی جگہ چیئرمین سینٹ ول ٹیک اوور دیٹ پوزیشن. آگے چلتے ہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں, جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کو آئینی مدت سے آگے بڑھانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کے ذریعے کروا لیا جائے, اگر ہم آگے لے جاتے ہیں الیکشنز کو, تو پھر ایک اور پرابلم آ رہی ہے, وہ ہے مارچ میں سینٹ کے انتخابات. 2021 میں انتخاب ہوئے تھے, اب 2024 مارچ میں الیکشن ہونے ہیں. اگر اسمبلیاں نہیں ہیں ہمارے پاس, تو نہ تو ہم صدر کو منتخب کر سکتے ہیں, اور اگر اسمبلیاں نہیں ہیں تو ہم سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکتے. تو میں نہیں سمجھتا اتنا آسان ہے کہ ایسا کیا جائے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل عمل ان کو اختیار کرنا پڑے گا, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس سارے سسٹم کے لیے مناسب نہیں ہوگا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ شاید انتخابات اکتوبر نومبر میں ہو جائیں. سو یہ بحث کو جو لوگوں نے شروع کیا ہے, میری بات پہ بھی ذرا غور کریں کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو کتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس وہ کریٹ کر رہے ہیں. صحیح. اور اس کے پھر کیا نتائج نکلیں گے, یہ بھی ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے. کیونکہ پہلے ہی ایک آج فیصلہ ہوا ہے, سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے بارے میں ایک ججمنٹ دی ہے. اس ججمنٹ کو بھی پڑھ لیں کہ اس ججمنٹ میں کیا کہا گیا. ٹھیک ہو گیا, لیکن کسی ایک سیاسی جماعت کو اختلافات ہوں تو کیا افتخار صاحب اس طرح کر دینا آئینی سمجھا جائے گا؟ میں تو اس کے خلاف ہوں. میں نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا جی کہ اگر اس میں کوئی ترمیم یا تبدیلی کی جاتی ہے تو اس میں بہت سارے اور آئینی مسائل کھڑے ہوں گے. اگر نہیں میں سمجھا پایا اپنے پوائنٹ آف ویو کو تو مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی. میں تو اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ الیکشنز ہوں گے, الیکشن کرانے پڑیں گے. اگر الیکشن آپ نہیں کراتے ہیں تو پھر آپ مشکلات کو خود بڑھا رہے ہیں. تو پھر آپ صاف کہیں کہ یہ معاملات آپ سے نہیں چل سکتے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جس طرح نوید کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمپین تقریباً شروع کر دی ہے, ایک طرف آپ الیکشن کمپین شروع کرنا چاہ رہے ہیں, ایک طرف آپ ایک اور نیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں, تو یہ اصولی طور پہ میں نہیں سمجھتا ان کو ایسا کرنا چاہیے. کنفیوژن نہ بڑھائیں. یہ تو وقت آ گیا کہ ہم اس کنفیوژن کو جو ملک میں ختم کریں. جو ہونا ہے, جو الیکشن جیت گئے گا میں تو اس کو ایکسیپٹ کروں گا, لیکن یہ میں توقع کرتا ہوں کہ الیکشن کے نتائج کو سارے تسلیم کریں گے, پی ڈی ایم والے بھی اور پی ڈی ایم سے باہر بھی جو ہیں, کہ الیکشن کے نتائج کو اگر تسلیم نہ کیا گیا تو پھر بڑا افسوسناک واقعہ ہوگا. مجھے جو آدمی ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے میرے جیسا, وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن اب ہونے دو, اور پتہ لگے کہ ایک پارٹی الیکشن کے نتائج کو اس لیے نہیں مان رہی کہ اس نے آج کہا ہے, اور اس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم تو آ رہے ہیں 3 مہینے کے بعد اقتدار میں. تو اگر یہ رویہ رہا تو پھر معاملات اگر خراب ہوئے, الجھے, تو اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی جو اس قسم کی نعرے بازی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. صاحب
آپ کی طرف بات لانا چاہتی ہوں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے اندر جو ملزمان ملوث ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور اس کی قرارداد منظور ہو گئی ہے. کہا جا رہا ہے آرمی ایکٹ 1952 کے تحت سزائیں دی جائیں گی اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس کے اوپر بخوبی آج روشنی ڈالی ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں ایک سیکنڈ میں آپ کو اضافہ کر دوں. یہ ایسا نہیں کہا گیا. اچھا کیسا؟ اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا جس کے تمام شواہد موجود ہیں، لہٰذا ان کے خلاف آئین و قانون کے مطابق ایک دن کی بھی تاخیر کیے بغیر کارروائی کی، آئین اور قانون کے مطابق. جی ٹھیک ہے. افتخار صاحب، کراچی بزنس ہب کہا جاتا ہے. آئی آئی چندریگر روڈ کے بارے میں بھی آپ بھی اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، تو پھر کیوں یہاں پر مؤثر اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ لانگ ٹرم پلاننگ کیوں نہیں کی جاتی؟ تاکہ آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے، یہ بالکل صحیح مطالبہ ہے. میں چاہ رہا تھا، یہ کیا بتایا نام آپ نے طوفان کا؟ بائپر جوائے. ہاں، بائپر جوائے جو ہے یہ بنگالی زبان کا لفظ ہے اور اگر اس کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا تو وہ ہے ڈیزاسٹر. تو میرا خیال یہ اپنا جو دیکھنے والے ان کو یہ بھی تو ہم بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے، انتظامات ہونے چاہیے جیسے نویدنے کا کوشش ہو رہی ہے. اور یہ جو بل بورڈ اٹھوائے ہیں اس لیے کہ بہت تیز طوفان آئے گا اور تیز ہوائیں آئیں گی، اس کا نقصان تو ہوگا. اور یہ ہے کہ تیاری کی ہے، بس اب کیا کیا جا سکتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں سے دونوں ملکوں کو متاثر کر رہا ہے. ہندوستان اور پاکستان کی بارڈر جہاں پہ ہے یہ ادھر بھی جا رہا ہے، بامبے کی طرف بھی جا رہا ہے، ادھر کراچی کی طرف بھی جا رہا ہے. اس ساری پٹی میں جتنا بھی کوسٹل بیلٹ ہے وہ اس سے متاثر ہوگی.